أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة المزمل مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل یا ایھا المزمل، ایک کپڑوں میں لپٹنے والے محمد، ایک کپڑے میں لپٹنے والے۔ یہ سورت ابتدائی صورتوں میں سے ہے جو مکہ میں نازل ہوئیں۔ روایات صحیحہ میں ہے کہ شروع میں جب وحی کی دہشت اور نقل سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدن کانپنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر والوں سے فرمایا، زملونی زملونی، مجھے کپڑا اڑاؤ کپڑا اڑاؤ۔ چنانچہ کپڑا اڑا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اور اس سے اگلی صورت میں آپ کو وہی نام لے کر پکارا، اور بعض روایات میں ہے کہ قریش نے دار ندوہ میں جمع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق مشورہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت کے مناسب کوئی لقب تجویز کرنا چاہیے۔ کسی نے کاہن کہا، کسی نے جادوگر، کسی نے مجنون، مگر اتفاق رائے کسی چیز پر نہ ہوا۔ آخر میں ساحر کی طرف رجحان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو رنجیدہ اور غمگین ہوئے اور کپڑوں میں لپٹ گئے، جیسا کہ اکثر سوچ اور غم میں مغموم آدمی اس طرح کر لیتا ہے۔ اس پر حق تعالیٰ نے تانیث و ملاطفت کے لیے اس عنوان سے خطاب فرمایا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو ایک مرتبہ کم ابا تراب فرمایا تھا، جبکہ وہ گھر سے رنجیدہ ہو کر چلے گئے اور مسجد میں زمین پر لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز لکھتے ہیں کہ اس صورت میں حرقہ پوشی کے لوازم مشروط بیان ہوئی ہیں۔ گویا یہ صورت اس شخص کی صورت ہے جو درویشوں کا خرقہ پہنے اور اپنے تئیں اس رنگ میں رنگے۔ لغت عرب میں مزمل اس شخص کو کہتے ہیں جو بڑے کشادہ کپڑے کو اپنے اوپر لپیٹ لے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول ایسا تھا کہ جب نماز تہجد اور قرآن شریف کی تلاوت کے لیے رات کو اٹھتے تھے تو ایک کمبل دراز اوڑھ لیتے تھے تاکہ سردی سے بدن محفوظ رہے اور وضو نماز کی حرکات میں کسی طرح کا حرج واقع نہ ہو۔ نیز اس عنوان کے اختیار کرنے میں ان لوگوں کو ہوشیار کرنا ہے جو کپڑوں میں لپٹے ہوئے رات کو آرام کر رہے ہوں کہ رات کا ایک معتدل بھی حصہ اللہ کی عبادت میں گزاریں۔ قم اللیل الا قلیلا، قم اللیل، رات میں قیام کریں، الا قلیلا، مگر تھوڑا کھڑا رہ رات کو، مگر کسی رات، یعنی کسی رات اتفاق سے نہ ہو سکے تو معاف ہے۔ اور اکثر مفسرین کے نزدیک الا قلیلا کا مطلب یہ ہے کہ رات کو اللہ کی عبادت میں کھڑے رہو، وہاں تھوڑا سا حصہ شب کا اگر آرام کرو تو مذائقہ نہیں۔ غالباً تھوڑے سے مراد یہاں نصف ہوگا، کیونکہ رات جو آرام کے لیے تھی جب آدھی عبادت میں گزار دی تو اس کے اعتبار سے باقی صف کو تھوڑا ہی کہنا موزوں تھا۔ نصفہ او انقص منہ قلیلا، نصفہ، اس کا نصف، او انقص، یا کم کر لیں، منہ قلیلا، اس میں سے تھوڑا، آدھی رات، یا اس میں سے کم کر دے۔ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، او زد، یا زیادہ کر لیں، علیہ، اس پر سے، ورتل القرآن، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں قرآن، ترتیلا، ترتیل کے ساتھ، تھوڑا سا زیادہ کر اس پر، اور کھول کھول کر پڑھ قرآن کو صاف، یعنی آدھی رات سے کچھ کم جو تہائی تک پہنچ سکتی ہے، یا آدھی سے زیادہ جو دو تہائی تک ہو۔ بقرینہ قولی تعالیٰ فیما بعد ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، سورۃ نمبر 73، سورۃ المزمل، آیت نمبر 20۔ یعنی تہجد میں قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کے ایک ایک حرف صاف سمجھ میں آئے۔ اس طرح پڑھنے سے فہم و تدبر میں مدد ملتی ہے اور دل پر اثر زیادہ ہوتا ہے اور ذوق و شوق بڑھتا ہے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، انا سنلقی، بے شک ہم عنقریب ڈال دیں گے، علیک، آپ پر، قولا ثقیلا، ایک کلام بھاری، ہم ڈالنے والے ہیں تجھ پر ایک بات وزندار۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں، یعنی ریاضت کو تو بھاری بوجھ آسان ہو، اور وہ بوجھ ایسا ہے کہ جس کے سامنے شب بیداری کو سہل سمجھنا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد پہ قرآن تم پر نازل کریں گے جو اپنی قدر و منزلت کے اعتبار سے بہت قیمتی اور وزندار، اور اپنی کیفیات و لوازم کے اعتبار سے بہت بھاری اور گران بار ہے۔ حدیث میں ہے کہ نزول قرآن کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت گرانی اور سختی گزرتی تھی۔ جاڑے کے موسم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے۔ اگر اس وقت کسی سواری پر سوار ہوتے تو سواری تحمل نہیں کر سکتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ کے فخذ مبارک زید بن ثابت کی ران پر تھی۔ اس وقت
وہی نازل ہوئی۔ زید بن ثابت کو ایسا محسوس ہوا کہ ان کی ران بوجھ سے پھٹ جائے گی۔ اس کے علاوہ اس ماحول میں قرآن کی دعوت و تبلیغ اور اس کے حقوق پوری طرح ادا کرنا اور اس راہ میں تمام سختیوں کو شہادت دلی سے برداشت کرنا بھی سخت مشکل اور بھاری کام تھا، اور جس طرح ایک حیثیت سے یہ کلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھاری تھا، دوسری حیثیت سے کافروں اور منکروں پر شاق تھا۔ غرض ان تمام وجوہ کا لحاظ کرتے ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ جس قدر قرآن اتر چکا ہے اس کی تلاوت میں رات کو مشغول رہا کریں، اور اس عبادت خاص کے انوار سے اپنی ٹائم مشرف کر کے اس فیض اعظم کی قبولیت کے استعداد اپنے اندر مستحکم فرمائیں۔ ان ناشیۃ اللیل اشد وطئا واقوم قیلا، ان بے شک ناشیۃ اٹھنا اللیل رات ہی یہ اشد سخت نفس کو وطن روننے والا، واقوم اور زیادہ درست قیلا الفاظ کے تلفظ میں، البتہ اٹھنا رات کو سخت رونتا ہے اور سیدھی نکلتی ہے بات، یعنی رات کو اٹھنا کچھ آسان کام نہیں، بڑی بھاری ریاضت اور نفس کشی ہے جس سے نفس روندا جاتا ہے اور نیند آرام وغیرہ خواہشات مال کی جاتی ہیں۔ نیز اس وقت دعا اور ذکر سیدھا دل سے ادا ہوتا ہے، زبان اور دل موافق ہوتے ہیں، جو بات زبان سے نکلتی ہے ذہن میں خوب جمتی چلی جاتی ہے، کیونکہ ہر قسم کے شور و غل اور چیخ و پکار سے یکسو ہونے اور خداوند قدوس کے سماع دنیا پر نزول فرمانے سے قلب کو ایک عجیب قسم کے سکون و قرار اور لذت و اشتیاق کی کیفیت میسر ہوتی ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، ان لک بے شک آپ کے لیے فی النہار دن میں سبحا شغل طویلا طویل، البتہ تجھ کو دن میں شغل رہتا ہے لمبا، یعنی دن میں لوگوں کو سمجھانا اور دوسرے کئی طرح کے مشاغل رہتے ہیں، گو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بالواسطہ عبادت ہیں، تاہم بلا واسطہ پروردگار کی عبادت اور مناجات کے لیے رات کا وقت مخصوص رکھنا چاہیے۔ اگر عبادت میں مشغول ہو کر رات کے بعد خواہش چھوٹ جائیں تو کچھ پرواہ نہیں، دن میں ان کی تلافی ہو سکتی ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، وَاذْكُرْ اور آپ یاد کریں اسما نام ربک اپنا رب، وتبتل و چھوٹ جائے الیہ اس کی طرف، تبتیلا سب سے چھوٹ کر، اور پڑھے جا نام اپنے رب کا اور چھوٹ کر چلا آ اس کی طرف سب سے الگ ہو کر، یعنی علاوہ قیام لیل کے دن میں بھی گو بظاہر مخلوق سے معاملات ولائق رکھنے پڑتے ہیں، لیکن دل سے اس پروردگار کا علاقہ سب پر غالب رکھے اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کی یاد میں مشغول رہیے۔ غیر اللہ کا کوئی تعلق ایک آن کے لیے ادھر سے توجہ کو ہٹنے نہ دے، بلکہ سب تعلقات کٹ کر باطن میں اسی ایک کا تعلق باقی رہ جائے، یا یوں کہہ لو کہ سب تعلقات اسی ایک تعلق میں مدغم ہو جائیں، جس سے صوفیاء کے ہاں بہمہ و باہمہ یا خلوت در انجم من سے تعبیر کرتے ہیں۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، رب اور رب المشرق مشرق کا، والمغرب اور مغرب کا، لا الہ نہیں کوئی معبود الا ہو اس کے سوا، فاتخذہ پس پکڑ لو بنا لو اس کو وکیلاً کارساز، مالک مشرق و مغرب کا، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، سو پکڑ لے اس کا کو کام میں بنانے والا، مشرق دن کا اور مغرب رات کا نشان ہے۔ گویا اشارہ کر دیا کہ دن اور رات دونوں کو اسی مالک مشرق و مغرب کی یاد اور رضا جوئی میں لگانا چاہیے، یعنی بندگی بھی اس کی اور توکل بھی اسی پر ہونا چاہیے۔ جب وہ وکیل و کارساز ہو تو دوسروں سے کٹ جانے اور الگ ہونے کی کیا پرواہ ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، وَاصْبِرْ اور آپ صبر کریں، عَلَىٰ پر اس پر، ما جو یقولون وہ کہتے ہیں، وَاهْجُرْهُمْ اور انہیں چھوڑ دیں، هَجْرًا کنارہ کش ہو کر، جمیلاً اچھی طرح، اور سہتا رہے جو کچھ کہتے ہیں اور چھوڑ دیں ان کو بڑی طرح کا چھوڑنا، یعنی کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساحر، کاہن، مجنون، مسحور وغیرہ کہتے ہیں، ان باتوں کو صبر استقلال سے سہتے رہیے۔ بھلی طرح کا چھوڑنا یہ ہے کہ ظاہر میں ان کی صحبت ترک کرو اور باطن میں ان کے حال سے خبردار رہو کہ کیا کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، اور مجھ کو کس طرح سے یاد کرتے ہیں۔ دوسرے ان کی بدسلوکی کی شکایت کسی کے سامنے نہ کرو، نہ انتقام لینے کے در پہ ہو، نہ گفتگو یا مقابلے کے وقت کج خلقی کا اظہار کرو۔ تیسرے یہ کہ باوجود جدائی اور مفارقت کے ان کی نصیحت میں قصور نہ کیجیے، بلکہ جس طرح بند پڑے ان کی ہدایت و رہنمائی میں صحیح کرتے رہیے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں، یعنی خلق سے کنارہ کر، لیکن لڑ بڑھ کر نہیں، سلوک سے، مگر یاد رہے کہ یہ آیت مکی اور آیات قتال کا نزول مدینہ میں ہوا ہے۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، وَذَرْنِي اور مجھے چھوڑ دو، وَالْمُكَذِّبِينَ اور جھٹلانے والوں، أُولِي النَّعْمَةِ خوشحال لوگوں، وَمَهِّلْهُمْ اور ان کو مہلت دے دیں، قلیلاً تھوڑی، اور چھوڑ دے مجھ کو جھٹلانے والوں کو جو آرام میں رہے ہیں، اور ڈھیل دے ان کو تھوڑی سی، یعنی حق صداقت کو جھٹلانے والے جو دنیا میں عیش و آرام کر رہے ہیں، ان کا معاملہ میرے سپرد کیجیے، میں خود ان سے نمٹ لوں گا، مگر تھوڑی سی ڈھیل ہے۔ ان لدینا انکالا وجحیما، ان لدینا بے شک ہمارے ہاں انکالا عذاب و جحیما، اور دیکھتی آگ، البتہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور آگ کا ڈھیر ہے۔
وطعامن ذا غصۃ وعذابن علیما، وطعامن اور کھانا ذا غصۃ گلے میں اٹک جانے والا، وعذابن اور عذاب علیمن دردناک، اور کھانا گلے میں اٹکنے والا اور عذاب دردناک سانپوں اور بچھوؤں کا، اور خدا جانے کس کس قسم کا، الیاذ باللہ۔ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، یوم جس دن ترجف کانپے گی الارض زمین، والجبال اور پہاڑ، وکانت اور ہو جائیں گے الجبال پہاڑ، کثیبا ریت کے تودے، مہیلا ریزہ جس دن کے کانپے گی زمین اور پہاڑ ہو جائیں گے پہاڑ ریت کے تودے پھسلتے، یعنی یہ سزاب کی تمہید اس وقت سے شروع ہوگی جب پہاڑوں کی جڑیں ڈھیلی ہو جائیں گی اور وہ کانپ کر گڑ پڑیں گے اور ریزے ہو کر ایسے ہو جائیں گے جیسے ریت کے تودے جن پر قدم جم نہ سکے۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، انا ارسلنا بے شک ہم نے بھیجا الیکم تمہاری طرف رسولا ایک رسول، شاہدا گواہی دینے والا، علیکم تم پر، کما ارسلنا جیسے ہم نے بھیجا، الی فرعون کی طرف رسول ایک رسول، ہم نے بھیجا تمہاری طرف رسول بتلانے والا تمہاری باتوں کا، جیسے بھیجا فرعون کے پاس رسول، یعنی یہ پیغمبر اللہ کے ہاں گواہی دے گا کہ کس نے اس کا کہنا مانا اور کس نے نہیں مانا تھا، یعنی حضرت موسیٰ کی طرف تم کو مستقبل دین و عظیم الشان کتاب دے کر بھیجا۔ شاید یہ اس پیشن گوئی کی طرف اشارہ ہے جو تورات سفر استثناء میں ہے کہ میں ان کے لیے ان کے بھائیوں بنی اسماعیل میں سے تجھ سا ایک نبی برپا کروں گا۔ فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، فعصى پس کہا نہ مانا فرعون نے الرسول کا، فأخذناه پس ہم نے اسے پکڑ لیا، اخذا پکڑ، وبیلا بڑے وبال، پھر کہا نہ مانا فرعون نے رسول کا، پھر پکڑی ہم نے اس کو وبال کی پکڑ۔ جب موسیٰ کے منکر کو ایسا سخت پکڑا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکرین کو کیوں نہ پکڑے گا جو تمام انبیاء سے افضل اور برتر ہیں۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، فَكَيْفَ تو کیسے تتقون تم بچو گے، ان اگر کفرتم تم کفر کرو گے، یومن اس دن یجعل کر دے گا الولدان بچوں کو، شیبا بوڑھا، پھر کیوں کر بچو گے اگر منکر ہو گئے اس دن سے جو کر ڈالے لڑکوں کو بوڑھا، یعنی دنیا میں اگر بچ گئے تو اس دن کیوں کر بچو گے جس دن کی شدت اور درازی بچوں کو بوڑھا کر دینے والی ہوگی۔ خواہ فی الحقیقت بچے بوڑھے نہ ہوں لیکن اس روز کی سختی اور لمبائی کا اقتضا یہی ہوگا۔ السماء منفطر به كان وعده مفعولا، السماء آسمان منفطر پھٹ جائے گا بھی اس سے، کانا ہے وعدہ اس کا وعدہ، مفعولا پورا ہو کر رہنے والا، آسمان پھٹ جائے گا اس دن میں اس کا وعدہ ہونے والا ہے، یعنی اللہ کا وعدہ اٹل ہے، ضرور ہو کر رہے گا، خواہ تم اس کو کتنا ہی بعید مکان سمجھو۔ ان هذه تذکرۃ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، ان هذه بے شک یہ تذکرۃ نصیحت، فمن تو جو شاء چاہے، اتخذ اختیار کر لے الى ربی اپنے رب کی طرف، سبیل راہ، یہ تو نصیحت ہے، پھر جو کوئی چاہے بنا لے اپنے رب کی طرف راہ، یعنی نصیحت کر دی گئی، اب جو اپنا فائدہ چاہے اس نصیحت پر عمل کر کے اپنے رب سے مل جائے، راستہ کھلا پڑا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں، نہ خدا کا کچھ فائدہ ہے، تم سو دفعہ اپنا فائدہ سمجھو تو سیدھے لے آؤ۔ تنبیہات کے جاگنے کا حکم جو شروع صورت میں تھا تقریباً 1 سال تک رہا، پھر اگلی آیت سے منسوخ ہوا۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لا تحصوه فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منہ واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واقرضوا اللہ قرضا حسنا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ هو خیرا وآدم اجرا واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ ان ربک بے شک آپ کا رب یعلم وہ جانتا ہے انکا کہ آپ تقوم قیام کرتے ہیں ادنا قریب ہے من ثلثی اللیل 2/3 رات کے ونصفہ اور آدھی رات کے وثلثہ اور اس کی تہائی وطائفۃ اور ایک جماعت من سے الذین معک جو آپ کے ساتھ واللہ اور اللہ یقدر اندازہ فرماتا ہے اللیل والنہار رات اور دن عالم اس نے جانا ان کے لا تحصوه تم ہرگز نباہ نہ کر سکو گے فتابہ تو اس نے عنایت کی علیکم تم پر فقرؤ تو تم پڑھا کرو ما جس قدر تیسر آسانی ہو سکے من قرآن سے علیمہ اس نے جانا ان سیکون کہ البتہ ہوں گے منکم تم میں سے مرضا کوئی بیمار و آخرون کوئی اور یضربون وہ سفر کریں گے فی الارض زمین میں یبتغون تلاش کرتے ہوئے من فضل اللہ اللہ کا فضل روزی و آخرون اور کئی دوسرے یقاتلون وہ جہاد کریں گے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں فقرؤ بس بڑھ کر پڑھ لیا کرو ما جس قدر تیسر آسانی ہو سکے منہ اس سے واقیموا تم قائم کرو الصلاۃ نماز و آتو اور ادا کرو کرتے رہو الزکوٰۃ زکوٰۃ واقرضوا اللہ اور اللہ کو قرض دو قرض حسنا قرض حسنا اخلاص سے وما اور جو تقدموا تم آگے بھیجو گے لانفسکم اپنے لیے من خیر
کوئی نیکی تجدو تم پاؤ گے اللہ کے ہاں ہوا خیرن و بہتر اور اعظم اجرا اور بڑا اجر ہے واستغفروا اور تم بخشش مانگو گے اللہ سے ان اللہ بے شک اللہ غفور بخشنے والا رحیم نہایت رحم کرنے والا بے شک تیرا رب جانتا ہے کہ تو اٹھتا ہے نزدیک 2/3 رات کے اور آدھی رات کے اور 1/3 رات کے اور کتنے لوگ تیرے ساتھ کے اور اللہ ماپتا ہے رات کو اور دن کو اس نے جانا تم اس کو پورا نہ کر سکو گے سو تم پر معافی بھیج دی اب پڑھو جتنا تم کو آسان ہو قرآن سے جانا کہ کتنے ہو تم میں سے بیمار ہو کتنے لوگ پھریں گے ملک میں ڈھونڈتے اللہ کے فضل کو اور کتنے لوگ لڑتے ہوں گے اللہ کی راہ میں سو پڑھ لیا کرو جتنا آسان ہو اس میں سے اور قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ اور قرض دو اللہ کو اچھی طرح قرض دینا اور جو کچھ آگے بھیجو گے اپنے واسطے کوئی نیکی اس کو پاؤ گے اللہ کے پاس بہتر و ثواب میں زیادہ اور معافی مانگو اللہ سے بے شک اللہ بچنے والا مہربان ہے یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ تم نے اور تمہارے ساتھیوں نے اس کے حکم کی پوری تعمیل کی اب کبھی آدھی کبھی تہائی اور کبھی 2/3 رات کے قریب اللہ کی عبادت میں گزاری چنانچہ روایات میں کہ صحابہ کے پاؤں راتوں کو کھڑے کھڑے سوج جاتے تھے اور پھٹنے لگتے تھے بلکہ بعض تو اپنے بال رسی سے باندھ لیتے تھے کہ نیند آئے تو جھٹکا لگ کر تکلیف سے آنکھ کھل جائے یعنی رات اور دن کی پوری پیمائش تو اللہ کو معلوم ہے وہی ایک خاص اندازہ سے کبھی رات کو دن سے گھٹاتا ہے کبھی بڑھاتا ہے اور کبھی دونوں کو برابر کر دیتا ہے بندوں کو اس نیند اور غفلت کے وقت روزانہ آدھی تہائی اور 2/3 رات کی پوری طرح حفاظت کرنا خصوصاً جبکہ گھڑی گھنٹوں کا سامان نہ ہو سہل کام نہیں تھا اس لیے بعض صحابہ رات بھر نہ سوتے تھے کہیں نیند میں 1/3 رات بھی جاگنا نصیب نہ ہو اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے معافی بھیج دی اور فرمایا دیا کہ تم اس کو ہمیشہ پوری طرح نبھا نہ سکو گے اس لیے اب جس کو اٹھنے کی توفیق ہو وہ جتنی نماز اور اس میں جتنا قرآن چاہے پڑھ لے اب امت کے حق میں نہ نماز تہجد فرض ہے نہ وقت کی یا مقدار تلاوت کی کوئی قید ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ تم میں بیمار بھی ہوں گے اور مسافر بھی جو ملک میں روزی یا علم وغیرہ کی تلاش کرتے پھریں گے اور وہ مرد مجاہد بھی ہوں گے جو اللہ کی راہ میں جنگ کریں گے ان حالات میں شب بیداری کے احکام پر عمل کرنا سخت دشوار ہوگا اس لیے تم پر تخفیف کر دی کہ نماز میں جس قدر قرآن پڑھنا آسان ہو پڑھ لیا کرو اپنی جان کو زیادہ تکلیف میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہاں فرض نمازیں نہایت اہتمام سے باقاعدہ پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو کہ انہی باتوں کی پابندی ہے سے بہت کچھ روحانی فوائد اور ترقیات حاصل ہو سکتی ہیں تنبیہ اولین صحابہ سے 1 سال تک بہت تاکید و تحتم کے ساتھ یہ ریاضت شاکہ شاید اس لیے کرائی کہ وہ لوگ آئندہ تمام امت کے ہادی و معلم بننے والے تھے ضرورت تھی کہ وہ اس قدر من جائیں اور روحانیت کے رنگ میں ایسے رنگے جائیں کہ تمام دنیا ان کے آئینے میں کمالات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظارہ کر سکے اور یہ نفیس قدسیہ ساری امت کی اصلاح کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا سکیں واللہ تعالی عالم پورے اخلاص سے اللہ کی راہ میں اس کے احکام کے موافق خرچ کرنا یہ اس کو اچھی طرح قرض دینا ہے بندوں کو اگر قرض حسن دیا جائے وہ بھی اس کے منہ میں داخل سمجھو کما ثبت فضل فی الحدیث یعنی جو نیکی یہاں کرو گے اللہ کے ہاں اس کو نہایت بہتر صورت میں پاؤ گے اور بہت بڑا اجر اس پر ملے گا یہ مت سمجھو کہ جو نیکی ہم کرتے ہیں یہیں ختم ہو جاتی ہے نہیں وہ سب سامان تم سے آگے اللہ کے ہاں پہنچ رہا ہے جو عین حاجت کے وقت تمہارے کام آئے گا یعنی تمام احکام بجا لا کر پھر اللہ سے معافی مانگو کیونکہ کتنا ہی محتاج شخص ہو اس سے بھی کچھ نہ کچھ تقصیر ہو جاتی ہے کون ہے جو دعویٰ کر سکے کہ میں نے اللہ کی بندگی کا حق پوری طرح ادا کر دیا بلکہ جتنا بڑا بندہ ہو اسی قدر اپنی کو تقصیر وار سمجھتا ہے اور اپنی کوتاہیوں کی معافی چاہتا ہے اے غفور الرحیم تو اپنے فضل سے میری خطاؤں اور کوتاہیوں کو بھی معاف فرما سورۃ المزمل وللہ الحمد والمنت